الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام السامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات جن ساتھیوں نے اس وقت کو پاکیزہ محفل کے اہتمام فرمایا کنز الایمان یوتھ فورس اللہ تعالیٰ اس بزم سے ریلیٹڈ تمام نوجوانوں کو عہدیداران کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اشتہار کا عنوان آپ حضرات نے ملاحظہ فرما لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے ٹائم سے تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ جو ٹاپک اشتہار پہ دیکھنے کو ملا، آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا، یہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کی اعجازی شان ہے، امتیازی حیثیت ہے، اور یہ عنوان قرآنی عنوان ہے جو اللہ نے اہل سنت کو نصیب فرمایا۔ میری 15 سال پرانی بھی آپ کی تقریر نکال لیں، اس میں دانستہ میں ہر تقریر میں یہ بولتا آ رہا ہوں، جو میرے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس عنوان پہ بالخصوص اور دیگر مواقع بالعموم عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی میں یہ جملے ضرور بولتا ہوں اور ضرور بولتا ہوں، اور روایت کے مطابق آج بھی بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا، اہل بیت کو غائب کر دیا، بعض نے اہل بیت کو آسمان میں بٹھایا، صحابہ کو غائب کر دیا۔ یہ طرز اور طریقہ اہل اسلام کا نہیں ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جو کریم رؤوف الرحیم نبی کی ذات ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اقوال ہوں، حضور کے افعال ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں، ازواج سے ہونے والی اولاد ہو، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کا نسب ہو، حضور کی نسبت ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے عنوان بھی الحمدللہ ایسے رکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ محفل سنیوں کی محفل ہے۔ وہ کہ شان صحابہ کے ٹائٹل سے بھی بیانات ہوتے ہیں، شان اہل بیت کے ٹائٹل سے بھی
بیانات ہوتے ہیں اور اہل سنت رکھتے ہیں، مگر دور حاضر کا تقاضا، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس وقت شرعی ضرورت یہ ہے کہ شرعی ضرورت کے تحت یہ عنوان رکھے جائیں، شان صحابہ و اہل بیت۔ اور امام اہل سنت سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد صفحہ 741 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ ایک جگہ روافض ہیں جو صحابہ کا ذکر سے روکتے ہیں، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت نے 23ویں جلد صفحہ 741 میں لکھا کہ اہل سنت کی ہمیشہ سے یہ تو امتیاز رہا ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر اکٹھا کرتے ہیں، اور جہاں صحابہ کے ذکر سے روکا جائے وہاں صحابہ کا ذکر خیر کرنا اہم فرائض میں سے ہے۔ تو سب عزیز شب الحمدللہ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، جہاں قرآن مجید میں ایک طرف آپ کو اہل بیت کی شان میں آیات پڑھنے کو ملیں گی، وہیں صحابہ کی شان میں آپ کو آیات پڑھنے کو ملیں گی۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی طہارت کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بیان فرماتا ہے، اور صحابہ کی طہارت کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بیان فرماتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھوں گا وہ آیات۔ تو ان کی طہارت کو بیان کرنا، ان کے ایمان کو بیان کرنا، ان کی محبت کو بیان کرنا، ان کے تقوی کو بیان کرنا، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا، ان کے خصائص ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور پھر یہی طرز اور طریق ہمیں جس طرح قرآن مجید میں ملتا ہے یہی حدیثوں میں ملتا ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، سنن نسائی اٹھا لیں، سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، سنن ابی داؤد اٹھا لیں، جامع الترمذی اٹھا لیں، مشکات شریف کو بھی ساتھ مناقب کے اندر آپ کو ابواب ترتیب کے ساتھ اکٹھے ملیں گے۔ باب فضائل اصحاب نبی سب سے پہلے آپ کو ملے گا، پھر فضائل مہاجرین کا باب ملے گا جو مہاجر صحابہ ہیں، پھر جناب فضائل صدیق اکبر، فضائل فاروق اعظم، فضائل عثمان غنی، فضائل مولا علی، یہ آپ کو اکٹھے ملیں گے۔ اسی طرح پھر جناب والا آگے بہت سارے صحابہ کے فردن فردن ذکر خیر آپ کو ملے گا۔ اہل بیت افراد جو ہیں جس طرح سیدہ زہرا پاک کے فضائل کا باب ہے، سیدہ عائشہ الصدیقہ کے فضائل کا باب ہے، ازواج مطہرات کے اکٹھے جناب والا ذکر خیر اس کا باب بھی مل جائے گا۔ اس طرح جناب والا ازواج مطہرات ان کا اکٹھا آپ کو باب مل جائے گا۔ اسی طرح مشکات شریف کھول لیں، مشکات شریف کے اندر بھی یہی ہے، مناقب جو ہے وہ صحابہ، پھر جناب والا آگے ترتیب کے ساتھ صحابہ کے اکٹھے مناقب کا باب ملے گا، پھر آپ کو جناب والا فضائل صدیق، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، یہ اکٹھے ابواب مل جائیں گے۔ بلکہ آگے اصحار نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے فضائل کا باب، سسرال کے فضائل کا باب، جس طرح صحابہ کے فضائل کا باب اسی طرح سسرال کے فضائل کا باب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی عظمت و شان
آپ کو اس پہ پورے پورے ابواب ملیں گے حدیث کی کتابوں میں، اور اشعار نبی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں ان کے فضائل و مناقب کا باب بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سامع نزیر کی شان اس طرح حدیث کی کتابوں میں اکٹھا ان کا ذکر خیر، اور پھر کئی ایسی حدیثیں ہیں جن میں فردن فردن بھی صحابہ اور آل بیت کا ذکر خیر ملے گا، اور اجتماعی صورت میں بھی ملے گا، اور ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی جن میں صحابہ اور آل بیت کی اکٹھی محبت کا ذکر بھی آئے گا، اکٹھا ان کی عزت و حرمت کا ذکر خیر بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ اہل سنت کا ہمیشہ ترہ امتیاز رہا ہے، اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو سامع عزیز شام آئیے قرآن مجید اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو الحمدللہ ان کی عظمت و شان، ان کی طہارت کے بیانات آپ کو تفصیل سے ملیں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 پڑھ لیں، آیت تطہیر، اس میں اہل بیت اطہار کی طہارت کا بیان ہوا، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں صحابہ کی طہارت کا بیان ہوا۔ آئیے سورہ احزاب آیت نمبر 33 پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا نبی کے گھر والوں، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے اللہ رجس کو دور فرما دے، اور اللہ یہ چاہتا ہے تم سے رجس دور فرما دے، پلیدی دور فرما دے، اور تمہیں اس طرح پاک اور صاف فرما دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سامع نظیر شام یہ آیت تطہیر ہے، اللہ نے خوب تطہیر عطا فرمائی اہل بیت کو، جس طرح اہل بیت کی طہارت ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے بیان کرتے گئے، اسی طرح اہل سنت و جماعت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے صحابہ کی طہارت کو بیان کرتے گئے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ فرمایا میرے کریم نبی کے غلام ہو، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ تم پہ تنگی گوارا نہیں فرماتا، حرج کو گوارا نہیں فرماتا، بلکہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہارے لیے تطہیر کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں لفظ کیا ہے؟ یریدو، اللہ کی چاہت ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ ما یرید اللہ، اللہ کی یہ چاہت ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، وہاں جناب والا تطہیر کے بعد فرمائی یطہرو کے لفظ، اور ادھر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یریدو ادھر بھی، یریدو ادھر بھی، یطہرو ادھر بھی، لفظ ایک جیسے، معنی ایک جیسا، مفہوم ایک جیسا، صیغے ایک جیسے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
تو صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو اہل بیت کی طہارت کے لیے، بلکہ طہارت نہیں معصومیت کے لیے جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آیہ تطہیر سے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے، یریدو کے لفظ سے، یطہرو کے لفظ سے آپ اہل بیت کی معصومیت تک ثابت کر دیں، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے الفاظ بھی وہی، صیغے بھی وہی، معنی بھی وہی، مفہوم بھی وہی، تو صحابہ کا ایمان بھی ثابت نہ ہو؟ کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ دور معیار نہیں ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کے سٹیج سے، سنی کے سٹیج سے اہل بیت کی طہارت کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی جاتی ہے، اور صحابہ کی طہارت کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھی جاتی ہے۔ دونوں طرف لفظ ایک جیسے، صیغے ایک جیسے، معنی ایک جیسے، مفہوم ایک جیسا۔ اور یاد رکھو سنی وہی ہے جو آل بیت کی طہارت کو بھی دل سے مانے اور صحابہ کی طہارت کو بھی دل سے مانے۔ بلکہ آئیے مزے کی بات آپ کو عرض کروں، سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر کہاں ختم کی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طہارت پہ آیت ختم، طہارت پہ آیت ختم، مگر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 صحابہ کی طہارت کی بات آئی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، یہاں آیت ختم نہیں کی۔ صحابہ کی طہارت پر آیت ختم نہیں کی۔ آیت ختم کہاں کی؟ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، ادھر اللہ کی چاہت، ادھر اللہ کی چاہت، ادھر ان کی اہل بیت کی تطہیر، ادھر صحابہ کی تطہیر۔ اہل بیت کی تطہیر پہ آیت ختم، مگر صحابہ کی تطہیر پر آیت ختم نہیں۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، صحابہ کی طہارت بیان کر کے اضافی طور پہ آگے ایک اور ٹائٹل بیان کیا، کون سا؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اے صحابہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرمائے۔